انسانی زندگی شروع کیسے ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے ارد گرد سائنس اور اخلاقیات کی گہری بحثیں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی سائنسی پیش رفت پر نظر ڈالیں گے جس نے نہ صرف علم کے نئے دروازے کھولیں بلکہ ان اخلاقی حدود کو بھی چیلنج کیا جو ایک بہت لمبے عرصے سے قائم تھیں۔ سوچئے، سائنسدانوں کے لیے دہائیوں تک یہ ایک بہت بڑا سوال تھا کہ آخر انسانی ایمبریو کے ساتھ پہلے ہفتے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ یہ علم کی دنیا میں ایک بلیک باکس جیسا تھا، ایک ایسی پہیلی جسے کوئی حل نہیں کر پا رہا تھا۔ مطلب پہلے چند دنوں میں کیا ہو رہا ہے یہ تو لیب میں دیکھ سکتے تھے، لیکن اس کے بعد سب کچھ ایک راز تھا۔ اور یہ معاملہ شروع ہوتا تھا ٹھیک 7ویں دن کے آس پاس۔ پہلے 7 دن تک تو ایمبریو کو لیب کی ڈش میں زندہ رکھنا ممکن تھا، لیکن جیسے ہی رحم میں امپلانٹیشن یعنی جڑنے کا وقت آتا، لیب میں یہ عمل آگے نہیں بڑھ پاتا تھا۔ یہ سائنس کے لیے علم کی ایک حد تھی، سمجھے ایک دیوار تھی جس کے آگے دیکھنا ناممکن تھا۔ اور کئی سالوں تک سائنسی مشاہدہ اسی 7ویں دن کی حد پر آ کر رک جاتا تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑی ٹیکنیکل رکاوٹ تھی۔ اسی رکاوٹ کو پار کرنے کا چیلنج سائنسدان میگڈلینا زرنیکا-گوئٹز اور ان کی ٹیم نے قبول کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ ناممکن کام آخر ممکن کیسے بنایا؟ آئیے اس تحقیق کی کہانی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل ہوئی۔ دیکھیے، یہ کامیابی کوئی ایک رات میں نہیں ملی، اس کے پیچھے مہینوں کی محنت اور مسلسل تجربات تھے۔ ٹیم نے سب سے پہلے چوہوں کے ایمبریو سے کام شروع کیا۔ انہوں نے ایک خاص قسم کا غذائی محلول جسے براث کہتے ہیں اسے بہتر سے بہتر بنایا۔ پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ سخت پلاسٹک کی جگہ اگر نرم جیل کی سطح ہو تو ایمبریوز کی نشوونما بہتر ہوتی ہے۔ تو اس طرح قدم بقدم انہوں نے انسانی ایمبریوز پر کام کرنے کے لیے خود کو تیار کیا۔ جب چوہوں پر ان کی ٹیکنیک بالکل پرفیکٹ ہو گئی تو پھر مئی 2013 میں وہ لمحہ آیا جب ٹیم نے اپنا یہ طریقہ عطیہ کیے گئے 2 انسانی ایمبریوز پر استعمال کیا۔ اور پھر وہ ہوا جس کی شاید کسی کو توقع نہیں تھی۔ ان میں سے ایک ایمبریو 8ویں دن سے آگے بڑھنے لگا۔ یہ سائنس کی تاریخ میں ایک بالکل نیا باب تھا، ایک ایسا منظر جو اس سے پہلے لیب میں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اور بات یہی نہیں رکی، 11ویں دن تک تو یہ مشاہدہ اور بھی حیران کن ہو گیا۔ ایمبریو نے خود کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اندرونی بلو پرنٹ پر عمل کر رہا ہو، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ماں کے رحم کے اندر کرتا ہے۔ لیکن یہاں تو ماں کے جسم کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا، یہ ایک خودکار عمل تھا۔ جیسے جیسے یہ تحقیق آگے بڑھی، سائنسدان ایک ایسی حد کے قریب پہنچ رہے تھے جو سائنسی نہیں تھی بلکہ اخلاقی اور قانونی تھی، یعنی 14 دن کی حد۔ یہ ٹائم لائن اس پورے سفر کو بالکل صاف دکھاتی ہے۔ 7ویں دن پرانی حد ٹوٹ گئی، 8ویں دن ایک نئے دور کا آغاز ہوا، 11ویں دن ایمبریو نے خود کو منظم کرنا شروع کیا، اور پھر 13ویں دن تجربے کو روک دیا گیا۔ تو اسے روکا کیوں گیا؟ وجہ تھی یہ نمبر 14۔ دنیا بھر میں انسانی ایمبریو پر تحقیق کے لیے 14 دن کی ایک حد مقرر ہے، اور برطانیہ میں جہاں زرنیکا-گوئٹز کی لیب تھی یہ ایک قانون ہے۔ تو ٹیم نے اس قانون کا احترام کرتے ہوئے تجربے کو آگے نہیں بڑھایا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ زرنیکا-گوئٹز کی ٹیم اکیلی نہیں تھی۔ امریکہ میں علی برونیالو کی لیب نے بھی تقریباً اسی وقت یہی کامیابی حاصل کی۔ برونیالو نے یہ تکنیک زرنیکا-گوئٹز کی لیب سے ہی سیکھی تھی۔ اب امریکہ میں 14 دن کی حد قانون نہیں ہے، صرف ایک گائیڈ لائن ہے، لیکن برونیالو کی ٹیم نے بھی اس کا احترام کیا اور تجربے کو وقت سے پہلے روک دیا۔ تو اس دریافت کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ آخر ایسی کیا بات تھی کہ 2016 میں اسے سال کی سب سے بڑی سائنسی پیش رفت قرار دیا گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی ایمبریو کی خود کفالت کا انکشاف۔ یہ ایک بالکل غیر متوقع دریافت تھی کہ امپلانٹیشن کے بعد کچھ عرصے تک ایمبریو خود اپنی نشوونما کر سکتا ہے اور اسے ماں کے جسم سے بہت ہی کم مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کامیابی کے کئی اہم پہلو ہیں۔ اس نے ابتدائی انسانی نشوونما کو سمجھنے کے بالکل نئے راستے کھول دیے۔ اس نے ایمبریو کی حیران کن خود انحصاری کو سب کے سامنے لایا۔ اس سے یہ سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے کہ کچھ حمل کیوں ضائع ہو جاتے ہیں
اور اس نے ماں کے جسم کے کردار کے بارے میں بھی نئے سوالات کو جنم دیا۔ اس تحقیق نے جہاں بہت سے جوابات دیے ہیں، وہیں کچھ نئے اور بہت اہم سوالات بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ سائنسدان علی بریونلو کا خیال ہے کہ اس تحقیق کی حد کو 21 دن تک بڑھایا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ انسانی جسم کے اعضاء کیسے بنتے ہیں اور پیدائشی نقائص کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن برینلو خود بھی اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نازک معاملات کو نزاکت سے ہی حل کیا جانا چاہیے۔ مطلب یہ ایک ایسی بحث ہے جس میں صرف سائنسدان نہیں بلکہ پورے معاشرے کو شامل ہونا چاہیے۔ اور اب تو یہ بحث صرف 14 یا 21 دن تک محدود نہیں رہی۔ سائنس کی دنیا میں جو نئی پیش رفت ہو رہی ہیں وہ اس سے بھی بڑے اور پیچیدہ سوالات ہمارے سامنے لا رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ جیسے جیسے ہماری سائنسی صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ علم کی حد آخر کہاں ہونی چاہیے؟ سائنس کی سمت کا تعین کرے گا کون؟